آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس دنیا میں انسان کب سے آباد ہے؟ انسان کی تاریخ کتنی پرانی ہے اور انسان سے پہلے کیا یہ دنیا ایگزسٹ کرتی تھی؟ اور اگر یہ دنیا موجود تھی تو انسانوں سے پہلے یہاں کیا تھا؟ کیا انسانوں سے پہلے بھی اللہ نے کوئی مخلوق بنا رکھی تھی جو اس دنیا پر رہتی تھی؟ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں بھیجے جانے والے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے یہاں کون تھا؟ تو آئیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آمد بشر سے پہلے یہاں کون سی مخلوق تھی اور آمد بشر کے بعد اس مخلوق کے ساتھ کیا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 مخلوقات بھیجی تھیں، جن میں ایک نوری مخلوق تھی یعنی فرشتے جو نور سے پیدا کیے گئے تھے، اور دوسری ناری مخلوق تھی یعنی جنات جو آگ سے پیدا کیے گئے تھے۔ جنات زمین پر رہتے تھے اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی نیک مخلوق تھے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلتے تھے۔ زمین پر ناری مخلوق کا سب سے پہلا جن سمرون جن تھا۔ یہ جنات آہستہ آہستہ زمین پر اپنی تعداد بڑھاتے گئے اور پوری زمین پر قابض ہو گئے۔ شروع میں تو ناری مخلوق اللہ تعالیٰ کی فرما بردار قوم رہی، لیکن آہستہ آہستہ یہ اپنی بغاوت پر اتر آئے اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ اس طرح ناری مخلوق ایک فرما بردار قوم سے ایک نافرمان قوم میں بدل گئی۔ جنات میں سب سے مشہور جن جلیپا اور اس کی بیوی تلبیس تھی۔ ان دونوں کو ایک جن بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عزازیل تھا۔ ناظرین، اب یاد رکھیے گا کہ ساری کہانی اس عزازیل جن سے ہی منسلک ہے، اور یہ جن ہماری زندگی سے گہری وابستگی رکھتا ہے۔ وہ کس طرح؟ آگے جانتے ہیں۔ جب جنات کی ایک بڑی قوم پوری زمین پر پھیل گئی اور یہ غفلت میں پڑ گئے اور نافرمان بن گئے تو انہوں نے زمین پر فساد برپا کرنا شروع کر دیا۔ یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے کی ہے، جب زمین پر بے انتہا فساد پیدا ہو گیا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جائیں اور ناری مخلوق کو فساد سے باز رکھیں، لیکن جنات نے اس سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جنات سے جنگ کا حکم دے دیا۔ ان کے درمیان ایک عظیم جنگ ہوئی اور فرشتے جنات پر سبقت لے گئے اور انہیں ہرا دیا۔ اس جنگ میں اسی جن عزازیل کے ماں باپ جلیپا اور تلبیس بھی مارے گئے۔ جو جن بچ گئے ان کو قیدی بنا لیا گیا اور آسمان پر لے جایا گیا، جن میں عزازیل بھی شامل تھا۔ عزازیل دوسرے جنات سے مختلف ایک بہادر جن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے منفرد خصوصیات سے نوازا تھا۔ قیدی بنا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوا کہ عزازیل کی خاص تربیت کی جائے اور اسے اچھی تعلیم دی جائے۔ فرشتوں کی سربراہی میں رہ کر عزازیل ایک بہترین عبادت گزار، عقل مند اور قابل جن بن گیا۔ عزازیل کی قابلیت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نوری مخلوق فرشتوں کا استاد مقرر کر لیا، اور 20,000 سال تک وہ فرشتوں کا استاد رہا، اور ایک جن ہوتے ہوئے بھی اس نے فرشتوں پر برتری حاصل کر لی۔ ایک بار عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے پاس سے ہوا، جہاں اس کی نظر ایک تحریر پر پڑی۔ اس تحریر میں لکھا ہوا تھا کہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد عزازیل کے دل میں تجسس پیدا ہو گیا، یہ جاننے کے لیے کہ آخر یہ شیطان کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے، کیونکہ اس وقت شیطان جیسی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب اس کے فرما برداروں میں سے ہی کوئی نافرمانی اور بغاوت پر اتر آئے گا، اور جس کے بدلے میں اسے شیطان کا نام دے دیا جائے گا۔ عزازیل مسلسل اللہ کی عبادت اور فرما برداری میں مشغول رہا، لیکن اس بات کے لیے متجسس بھی رہا کہ شیطان کون ہے اور اسے کیوں پناہ مانگی جا رہی ہے۔ آخر کار عزازیل نے یہ سوال اللہ تعالیٰ سے کر لیا کہ شیطان کون ہے، اور اس کو جواب میں یہی بتایا گیا کہ ایک دن اللہ کا ایک فرما بردار بغاوت پر اتر آئے گا اور پھر اسے شیطان کا لقب دے دیا جائے گا۔ 2000 سال تک عبادت کا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایک خلیفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ ایک انسانی پتلا بنایا جائے۔ یہ انسانی پتلا حضرت آدم علیہ السلام کا ہی پتلا تھا۔ اس پتلے کو پیدا کر دیا گیا اور تقریباً 40,000 سال تک یہ پتلا ویسے ہی پڑا رہا۔ اس دوران عزازیل کی نیت میں آہستہ آہستہ خرابی آنا شروع ہو گئی۔
کہ اس کے ہوتے ہوئے ایک انسان کو خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا جا رہا ہے۔ وہ اپنی قابلیت پر مغرور ہو گیا تھا۔ جانے انجانے میں کبھی وہ اس پتلے کو اذیت دیتا تو کبھی طرح طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اس فرشتہ نما جن یعنی عزازیل کی شیطانیت باہر آنے لگی اور وہ کھلی بغاوت پر اتر آیا۔ وہ اس بات کو بھول گیا کہ وہ خدا جس کی وہ عبادت کرتا تھا اب وہ اسی کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکل جانے کا حکم دیا اور بتایا کہ تم ہی وہ نافرمان ہو جو اپنی نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے شیطان کہلانے کے حقدار ہو۔ اس طرح شیطان عزازیل کو سزا کے طور پر جنت سے نکال دیا گیا، لیکن اس کی آخری خواہش پوری کر دی گئی، جو یہ تھی کہ اس سے قیامت تک موت نہ دی جائے بلکہ زندہ رکھا جائے، تاکہ وہ مسلمان کو تا قیامت راہ راست سے بھٹکاتا رہے اور وہ نعوذ باللہ اللہ سے مقابلہ کرتا رہے۔ اس کہانی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان ہمیشہ سے ہی شیطان نہیں تھا، بلکہ کبھی یہ اللہ کا فرما بردار ہوا کرتا تھا جو صرف اپنی بغاوت اور نافرمانی کی وجہ سے شیطان بنا دیا گیا تھا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں بتائیں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو۔